السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہر بات میں لچ تلنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ کل ایک سرحد یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا، کرنل صاحب آئے اور انہوں نے جو کچھ کیا تو پی ایم ایل این اور کافی سارے جو انسان ہیں وہ پرو جو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں جو پرو آرمی ہیں انہوں نے حمایت شروع کر دی اور ایک دو گروپ بن گئے۔ پی ٹی آئی نے وطن دشمنی اور وطن فروشی کا جو ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے اسی رویے پر چلتے ہوئے اس بات کو ہوا دی کہ جہاں سے آگ لگ سکے لگاؤ اور جو ہو سکے غلط وہ کرو۔ اب میں اس کے اوپر اپنی رائے دوں گا، اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ خود بھی بتائیں۔ دیکھیں، ایک انسان ہے، غلطی کرتا ہے، اس کی سزا بھگتتا ہے۔ انسٹیٹیوشن ہے، وہ نہیں بخشتے۔ سیاست میں مداخلت ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن انسٹیٹیوشنلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ آرمی جو ہے وہ اپنے بندے کو رگڑ کے رکھ دیتی ہے اگر وہ غلط ہو تو۔ وہ بے شک اس کے اوپوننٹ جو بھی بندہ ہے، اس کے اوپوننٹ بے شک سویلین ہو یا اس کی اپنی انسٹیٹیوشن کا بندہ ہو، وہ نہیں رعایت کرتے۔ یہ چیز میری ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ آزمائی ہوئی ہے کہ کوئی ایسے معاملات ہوتے تھے تو جسٹ جا کے آئی ایس پی آر کو آپ رپورٹ کر دو کہ اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، اپنی پاور کا غلط استعمال کیا ہے، وہ سمجھ لو کہ اس کا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے چھوٹی سی بات پہ۔ یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے، یہاں پر میں اس انسٹیٹیوشن کی حمایت کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو وی اسٹینڈ ود کرنل اور یہ نہیں، غلط ہے۔ دیکھیں، میں نے جو فوٹیجز دیکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ پیچھے کچھ اور ہو، لیکن میری ایکسپرٹی نہیں ہے، لیکن میں اس کے اوپر بات کرنے لگا ہوں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک کرنل ایک خاتون کے ساتھ جو کہ ان کی وائف ہیں، بعد میں پتہ لگا، ان کے ساتھ ایک جو پبلک ہے اس کے اندر آتے ہیں، پھر کسی کو ڈنڈا مارتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، پھر معاملہ بگڑتا چلا جاتا ہے۔ اور بعد میں جو ہے نا بہت سارے جو حمایت میں لوگ ہیں کہ جی وہ ریسکیو کرنے پہنچ گیا، اس کی وائف تھی، یوں تھا، بدماشی کر رہے تھے۔ اگر وہ گئے بھی تھے، کوئی بھی ہو، تو ان کو ریسکیو کرنا چاہیے تھا۔ خاتون کو لے کے یا جو متعلقہ لوگ لے کے تھے لے کے ان کو وہاں سے نکل جاتے۔ یہ تو بدماشی کر رہے تھے۔ بعد میں پھر وہ گن فائر ہوا، جو کچھ ہوا، یہ سب میرے حساب سے جو ہے نا غلط ہے۔ اور میں پوری جو ہے نا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوشن اس شخص کو نہیں چھوڑے گا، اس متعلقہ شخص کرنل کو نہیں چھوڑے گا۔ مجھے بہت ایکسپیرینس ہے آرمی کے ساتھ، اس طریقے کے معاملات کے اندر وہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کے انسٹیٹیوشن کی ڈسپلن کا مسئلہ ہے۔ وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے، لوگ کرتے ہیں، یعنی کہ جب کوئی بھی کوئی جھگڑا کوئی لڑائی ہو، ہر بندہ اپنے پاور کا استعمال کرتا ہے، اپنے عہدے کا بینیفٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ یہ تو جو ان سے ہے نا، یہ بالکل مجھے غلط لگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کو نا تھوڑے سے ہوش کے نخل لینے چاہیے۔ میرا خود وجود ہے پی ایم ایل این، مولانا فضل الرحمان کے اوپر جناب پیچھے سے تار آئی اور جناب یہ چڑھ دوڑے۔ اب جو ہے نا خاموشی ہے، کیوں؟ اب یہ کرنل صاحب نے کیا ہے، خاموشی کر لو بس، کہ یار جو ہوا ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے، دیٹس اٹ۔ قصوروار جو ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ فوجی اخوانی تھے جی، فلانا تھا جی، نہیں، غلط بات آپ کر رہے ہیں۔ اخوانی بھی تھے تو اخوانیوں کا تو میرا خیال ہے کہ میں جتنا ناقد ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ کو پکڑ کے باہر نکال دو پاکستان سے۔ مطلب ان کی نسلیں جو سی ہیں نا، یہاں پہ انگلینڈ لیوٹن کے اندر آپ دیکھیں، انگلینڈ کے نہیں ہو سکے، کسی کے نہیں ہوتے۔ یہ آپ کسی کو چھوڑ دیں، پاکستان کا کتنے احسانات کیے، احسان فراموش لوگ ہیں۔ میں نہیں ان کے حق میں، مطلب جو سند ہوتی ہے نا وہی ہوتی ہے نا، جو 70-80% جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو رائے ہوتی ہے وہی کاؤنٹ کی جاتی ہے نا۔ اگر 10-15% ٹھیک بھی ہیں تو چنے کے ساتھ تو بھائیان گھن پسے گا، اور وہ پھر کسی ٹائم میں جو ہے نا کروٹ مارو تو وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو بہرحال 10-15% کی میں بات کر رہا ہوں، باقی تو کھل کے جو ہے نا پاکستان میں رہیں گے، پاکستان کا کھائیں گے، اور پاکستان کے خلاف ہی جو ہے نا سازشیں کر رہے ہوں گے، نقصان پہنچا کے سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے درجات آسمانوں پہ بھی بلند ہو رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، اس طریقے کی سوچ ہے۔ اگر یہ سرحد اسمبلی میں افغانی بھی تھے نا تو اس کرنل کا یہ کام نہیں تھا۔ میکسیمم یہ تھا کہ اپنی وردی کا ایڈوانٹیج لیتا، اپنی بیگم کو ریسکیو کرتا وہاں سے، یا اور کوئی لوگ بھی پھنسے ہوئے تھے ان کو بھی ریسکیو کرتا، ان کی جانیں بچاتا۔ بعد میں پولیس جانے، یہ معاملات جانے، تم وہاں پہ ڈنڈا لے کے جناب ڈنڈا برداری کر رہے ہو، تو پھر تو جو ہے نا یہ جو کچھ ہوا، اس وردی کی تذلیل میں نہیں یہ سمجھتا کہ پبلک نے کی، اور اس وردی کی تذلیل جو ہے میرے خیال میں جتنی میں نے دیکھی ہے اس کرنل نے کروائی۔
اس کرنل کو اس بات کی سزا ملنی چاہیے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ پولیس کی وردی میں آپ غیر قانونی کام کر رہے ہو، کسی کو تھپڑ مار رہے ہو اور پھر یہ کہیں کہ وردی پہ ہاتھ ڈال دیا. نہیں، وہ وردی نہیں رہتی. جب آپ نے وردی میں رہ کے غیر قانونی کام کیا تو آپ کے جسم پہ کوئی وردی نہیں ہے، پھر آپ ایک مجرم ہیں، دہشت گرد ہیں یا ایک نارمل مجرم ہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے. وردی میں رہ کے آپ نے قانون کے اوپر عمل کرنا نہیں ہے اجازت. پڑھ لیں آئین کو، قانون کو. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ وردی میں تھے جناب میں ڈنڈے مار رہا تھا اور دوسرے وردی پہ ہاتھ نہ ڈالتے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں. میری اپنی رائے ہے جی، اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں. اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیں کہ میں غلط ہوں، اگر ٹھیک ہوں تو بتائیں کہ بھائی میں ٹھیک ہوں. میری اپنی رائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا فوج سے کتنا میں اختلاف کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن فوج کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. اس قسم کے کام میں وہ نہیں کرتے. اپنی بندے کی کوئی غلط چیز نکل آئے نا، وہ بڑے ڈسپلنڈ لوگ ہیں. یعنی کہ پاکستان آرمی بہت ڈسپلنڈ ہے، کبھی بھی نہیں حمایت کرتے. جسٹ آپ ایک کمپلین کر دیں کہ یار آپ کے بندے نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. میں آپ کو اتنی بڑی مثال دے سکتا ہوں لیکن وقت کم ہے، تو طلب کر لیا تھا اگلے نے. چلیں میں آپ کو مطلب مختصراً بتا دیتا ہوں. مشرف کا دور تھا اور یہ جو 3-in-1 جو ان سے تھے نا، جو مین ٹاپ کے 3 جرنیل تھے، ایک کراچی سے جو تھے، کراچی والے کے ایک رشتہ دار نے ایس ایچ او کے اوپر کراچی میں پریشر ڈالا کہ میں اس کا یہ رشتہ دار ہوں، اور ایس ایچ او نے ایک بندے کے ساتھ جنہوں نے تھوڑی سی زیادتی کر دی، اس کے اوپر ایف آئی آر دے دی، اور وہ بندہ بھاگ کے راولپنڈی آ گیا، ٹھیک ہے، گرفتاری سے بچنے کے لیے. اس نے بتایا، کرنے لگا جی اس کا رشتہ دار ہے یوں. راولپنڈی سے ایک درخواست لکھ کے آئی ایس پی آر کو دی، تو آئی ایس پی آر نے وہ جو مشرف کا دور ماشاءاللہ اور 3 ٹاپ کے جنرل میں سے وہ ایک، آئی ایس پی آر نے سب ودن 24 آور اس سے وضاحت طلب کر لی کہ یہ آپ نے کروایا. اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ میرا رشتہ دار ضرور ہے، اس نے آگے کیا کیا یہ جانے. اور پھر اس کو پکڑا. انہوں نے کہا جی آپ نے اس کا نام استعمال کیا ہے، ایس ایچ او کو بتایا کہ میں اس کا رشتہ دار ہوں. اس نے کہا ہاں. انہوں نے کہا چل پھر تو جو ہے نا، پھر پولیس کو بتایا کہ بھیا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر پولیس نے اس کو رگڑا دیا. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس معاملے کے اندر، جبکہ وہ ٹوٹل کفار سے بھی بدتر دور تھا مشرف کا جو دور تھا، اور وہ جو تینوں افسر تھے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافروں سے بھی بدتر تھے. ان کا جو حشر ہوگا وہ انشاءاللہ روز حشر کو پتہ لگے گا. اس دنیا میں بھی اللہ کرے پتہ لگے، ان لوگوں کو غداریوں کی سزا ملے. میری کوئی حمایت نہیں، لیکن میں ادارے کے ڈسپلن کی بات کر رہا ہوں. نہیں بخشتے، یہ بہت اچھا ہے اس معاملے میں. یہ سیاست سے دور ہو جائے تو دنیا کے اندر جو ہے نا حالات ہی کچھ اور انشاءاللہ ہوں گے. یہ جو سٹرگل چل رہی ہے یہ ان کو ختم کرنے کے لیے نہیں چل رہی. یہ جو میاں محمد نواز شریف اور یہ سارے کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے دائرہ اس میں رہو، ادروائز تو آپ جو ہے نا پھر وہ یزید کے اس میں آ جاتے ہیں. معاویہ، یزید، سفیان، یہ سارے وہی تھے. وہ اسی طریقے کی سوچ تھی جو اس وقت میں ہے، لیکن ادارے کے اندر ان میں ڈسپلن نہیں تھا، یہ ان میں ڈسپلن ہے. اس لحاظ سے یہ بہتر ہے. لیکن سیاست کے میں ہم جو مداخلت کرتے ہیں، جو آج بھی کر رہے ہیں، تو اس سے خرابی. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کرنل نے اگر کیا تو اس کو سزا بھگتنی پڑے گی، اور ادارہ تو چھوڑے گا ہی نہیں، پوری یقین ہے مجھے. اور یہ جو اشاروں کے اوپر جو ہے نا خواہ مخواہ کہ بھائی وی آر مطلب ایک دھڑا بنا رہے ہیں، نہیں، غلط ہے. بہت شکریہ.